بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد۔ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ایک مخلوق ہیں جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نور سے پیدا کیا۔ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کو کر گزرتے ہیں۔ وہ اللہ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے، وہ دن رات اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے یا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے احکام پر عمل کرتے ہوئے ذرا بھی اکتاتے اور تھکتے نہیں ہیں۔ ان کی تعداد کا علم صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ ان کے ذمے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جو ذمہ داریاں دی ہوئی ہیں، جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو ذمہ داری سونپی ہے، اس ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے امانت کے ساتھ اس ذمہ داری کو ادا کرتے ہیں۔ اور دوسری بات یہ کہ فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم کیا ہے؟ فرشتوں پر ایمان لانے کا حکم یہ ہے کہ یہ ایمان کا دوسرا رکن ہے۔ اگر کوئی انسان فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا تو وہ مومن نہیں ہے، وہ مومن نہیں ہے۔ کسی بھی انسان کا ایمان اس وقت تک درست نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ فرشتوں پر ایمان نہ لائے۔ اگر کوئی انسان فرشتوں پر ایمان لانے کا انکار کرتا ہے تو ایسا انسان کافر ہے قرآن و سنت کی نصوص کے مطابق۔ فرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے۔ ایک ہے اجمالی ایمان، یعنی مختصراً جس تعلق سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تفاصیل بیان نہیں کی، تو تفصیل میں ڈیٹیل سے ہم نہیں، مختصراً شارٹ میں ان پر ایمان لائیں گے۔ اور دوسرا ہے تفصیلاً ایمان لانا، یعنی ڈیٹیل کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرشتوں کے تعلق سے جو باتیں بیان کی، یا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جن فرشتوں کے نام بیان کیے، جن کی جو ذمہ داریاں ہیں، جن کی جو ڈیوٹی بیان یا جن کی جو صفات بیان کی، اس پر ایمان لانا۔ وہ باتیں میں آپ کے سامنے انشاءاللہ بیان کر رہا ہوں، آپ کو وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو فرشتوں پر ایمان لانا دو طرح کا ہے۔ ایک ہے اجمالی ایمان، اور یہ دو چیزوں کو شامل ہے۔ اس کی دو یعنی اجمالی طور پر ایمان لانا فرشتوں پر، یہ دو طرح کا ہے۔ نمبر ایک، فرشتوں کے وجود کا اقرار کرنا کہ فرشتے موجود ہیں، اور اس بات کا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مخلوقات میں سے ایک عظیم مخلوق ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا ہے، اور فرشتوں کا جو وجود ہے وہ حقیقی ہے، یعنی یہ کوئی کہانی یا اسٹوری نہیں ہے، ان کا وجود حقیقی ہے۔ اور ہمارا ان کو نہ دیکھ سکنا، یعنی ہم ان کو فرشتوں کو دیکھ نہیں رہے، تو یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ فرشتے موجود نہیں ہیں، کیونکہ اس دنیا کے اندر بہت ساری ایسی چیزیں جن کو ہم نہیں دیکھتے۔ جیسے مثال کے طور پر روح ہے، کیا ہم نے روح کو دیکھا؟ ہوا ہے، کیا ہم نے ہوا کو نہیں دیکھا؟ تو دنیا کے اندر ایسی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہم نے نہیں دیکھی، لیکن ہم ان کے وجود کا انکار نہیں کرتے، جیسے روح ہے، ہوا ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی انسان صرف اس بنیاد پر کہ میں فرشتوں پر ایمان نہیں لاتا، فرشتوں کو میں نے دیکھا نہیں، تو ایسا انسان کیا ہے؟ ایسا انسان کافر ہے۔ تو فرشتوں کے وجود پر ایمان لانے کے تعلق سے قرآن کریم کے اندر کئی دلائل ہیں، اور اس تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک حدیث ہے جس کو امام احمد رحمہ اللہ نے مسند کے اندر ذکر کیا ہے، مسند احمد کے اندر، اور حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اپنی تفسیر ابن کثیر کے اندر بیان کیا اور کہا کہ اس کی سند حسن ہے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبداللہ مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رأى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جبریل فی صورته وله 600 جناح وكل جناح منها قد سد الافق، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو اپنی اصل شکل میں دیکھا۔ ان کے 600 پر تھے، اور ہر پر نے مشرق و مغرب یعنی ایسٹ ویسٹ کی، مشرق اور مغرب کی پوری فضا کو ڈھانپا ہوا تھا، یعنی پوری فضا جو ہے ایک پر نے پوری فضا کو ڈھانپا ہوا۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی کتنی عظیم مخلوق ہے، اور یہ مخلوق اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی وحدانیت پر دلالت کرتی ہے۔ اسی طریقے سے حدیث جبریل آپ نے پڑھی، حدیث جبریل صحیح مسلم کی حدیث نمبر 8، اور صحیح بخاری کے اندر بھی جو ہے
یہ حدیث جو ہے یعنی ایک اور حدیث ہے جو صحیح بخاری کے اندر موجود ہے، میں آپ کو جو ہے اس کا وہ حدیث پڑھ کے سناؤں گا۔ حدیث جبریل آپ دیکھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک آدمی آیا جو ہے یعنی جس نے سفید کپڑے پہنے ہوئے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد بیٹھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرنے لگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دینے لگے۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم جواب دیتے تو کہتے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو ہم کہتے کہ یہ کیسا سائل ہے، پوچھ رہا ہے اور جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جواب دے رہے ہیں تو کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو جب وہ چلے گئے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو یہ کون تھے؟ تو صحابہ نے کہا کہ اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جبریل تھے، اتاکم یعلمکم دینکم، اس لیے آئے تھے تاکہ تمہیں دین کی تعلیم سکھائیں۔ اللہ اکبر، دین کی تعلیم کتنی ضروری ہے، اور آج اس تعلیم سے دور ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت جبریل علیہ السلام اسٹوڈنٹ بن کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں، سائل بن کے سوال کرتے ہیں تاکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کو اس چیز کی اہمیت بتائیں۔ اور آج ہم دین کا علم حاصل کرنے سے کتراتے ہیں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں رہتا کہ ہم علم حاصل کریں۔ تو اس حدیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ فرشتے موجود ہیں، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارا دین سکھلانے آئے تھے۔ اسی طرح صحیح بخاری کی روایت ہے، حدیث نمبر 5826، 5826، 5826، جس کے اندر ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے جنگ احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں دو آدمی دیکھے جنہوں نے سفید رنگ کا لباس پہنا ہوا تھا، اور انہیں میں نے نہ ان سے پہلے کبھی دیکھا تھا اور نہ بعد میں کبھی دیکھا۔ اور یہ دو فرشتے تھے، یہ کون تھے؟ حضرت جبریل علیہ السلام، حضرت میکائیل علیہ السلام۔ تو اس سے ثابت ہوا کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے بھی حضرت جبریل اور حضرت میکائیل علیہ السلام کو انسانی شکل میں دیکھا۔ اسی طریقے سے حدیث سے اس بات کا، اور پہلے والی حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صورت تبدیل کرنے کا اختیار دیا ہے۔ فرشتے انسانی صورت اختیار کر سکتے ہیں، جیسا کہ حدیث جبریل میں، اور یہ والی حدیث جو صحیح بخاری کی ابھی ہم پڑھے۔ اسی طرح اور بہت سارے دلائل ہیں فرشتوں کا جنگ بدر کے اندر شریک ہونا۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 125 آپ پڑھ لیں، 125 کی پڑھ لیں، اس کی تفسیر پڑھ لیں، آپ کو یہ بات جو ہے پتہ چل جائے گی۔ اور اجمالی طور پر ایمان لانے کا دوسرا جو معاملہ ہے وہ یہ ہے کہ ان کا جو مقام و مرتبہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو عطا کیا ہے انہیں اسی پر برقرار رکھنا۔ فرشتوں کا جو مقام، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کا مقام مرتبہ فضیلت رکھی ہے، اسی پر انہیں برقرار رکھنا، نہ اس کو کرنا، نہ اس کو زیادہ کر کے اس میں غلو کرنا۔ اور وہ یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مأمور بندے ہیں، اللہ تعالیٰ نے انہیں عزت دی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے مرتبے اور ان کے مقام کو بلند کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انہیں اپنی قربت دی، انہیں اپنا تقرب نصیب کیا۔ ان میں سے بعض اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحی وغیرہ کے پہنچانے والے ہیں، اور ان میں اتنی طاقت ہے جس قدر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے عطا کی ہے، اس کے باوجود اپنے اور دوسروں کے کسی کو نہ، یعنی دیکھیے یہ ایک اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اتنی بڑی عظیم مخلوق ہونے کے باوجود بھی ان کے اندر کوئی طاقت نہیں ہے کہ یہ خود اپنے آپ کو یا کسی اور کو نفع و نقصان پہنچائیں۔ جو لوگ فرشتوں کی عبادت کرتے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت میں شرک کرتے ہیں، اگرچہ فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہیں لیکن انہیں یہ اختیار نہیں ہے کہ یہ اپنے آپ کو یا کسی اور کو نفع و نقصان پہنچا سکے، اس لیے کسی قسم کی عبادت کو ان کے لیے کرنا ہی جائز نہیں ہے، بلکہ یہ تو فرشتے خود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ آگے میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، آپ حدیث سنیں گے تو آپ جو ہے آپ حیران ہو جائیں گے کہ فرشتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی کتنی عبادت کرتے ہیں۔ اور جو عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27 کے اندر اس عقیدے کا رد کیا۔ عیسائیوں کا حضرت جبریل علیہ السلام کے جو ہے تعلق سے عقیدہ تھا، کیا عقیدہ تھا؟ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُكْرَمُونَ لَا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ، سورہ انبیاء آیت نمبر 26 اور 27، یعنی 26 اور 27۔ اور وہ مشرک کہتے ہیں کہ رحمان اولاد والا ہے، یعنی جبریل جو ہے یہ اللہ کی کیا ہے؟ بیٹے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو سبحان اللہ کی ذات پاک ہے، بل
عباد مکرمون، بلکہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے معزز بندے ہیں، کسی بات میں اللہ تعالیٰ پر سبقت نہیں لے جاتے بلکہ اس کے فرما بردار بندے ہیں۔ اسی طریقے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ تحریم آیت نمبر 6 کے اندر فرمایا کہ لا یعصون اللہ ما امرهم ويفعلون ما یؤمرون، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، بلکہ انہیں جو حکم دیا جاتا ہے وہ اس حکم کو کیا کرتے ہیں؟ بجا لاتے ہیں۔ یعنی فرشتوں کی ایک عظیم خوبی یہ ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی اطاعت گزار ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کبھی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 2، فرشتوں پر تفصیلی ایمان لانا۔ تفصیلی ایمان لانا ان چیزوں پر مشتمل ہے، ان چیزوں کو شامل ہے۔ فرشتوں کی پیدائش، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، اور جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جنوں کو کس سے پیدا کیا؟ آگ سے پیدا کیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے جس کو امام مسلم رحمہ اللہ نے 2996 2996 اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا خلقت الملائکۃ من نور، کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نور سے پیدا کیا۔ وخلق الجان من مارج من نار، اور جنوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بھڑکنے والے شعلے سے پیدا کیا۔ وخلق آدم مما وصف لكم، اور آدم کو اس چیز سے جس کا وصف تمہارے لیے بیان کیا گیا، یعنی مٹی سے۔ نمبر 2، فرشتوں کی تعداد۔ فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ اللہ عالم، اللہ سبحانہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، لیکن ان کی تعداد اتنی زیادہ ہے کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے۔ اور قرآن کریم کی آیت سورہ مدثر کی جو آیت ہے، آیت نمبر 21 آیت نمبر 21 اس کے اندر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُ، اور تیرے رب کے لشکروں کو، لشکر سے مراد فرشتے ہیں، تیرے رب کے لشکروں کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اور اسی طریقے سے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک حدیث ہے جس کو امام ترمذی رحمہ اللہ نے روایت کیا ہے، حدیث نمبر 2312 2312 اللہ اکبر، ایک عظیم حدیث ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی ارا ما لا ترون، بے شک میں وہ چیز دیکھتا ہوں جو تم نہیں دیکھتے، واسمع ما لا تسمعون، اور میں وہ سنتا ہوں، وہ چیز سنتا ہوں جو تم نہیں سنتے۔ اطت السماء وحق لها ان طائط۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو حسن کہا ہے، اس حدیث کو حسن کہا ہے، یعنی حدیث ٹھیک ہے، درست ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اطت السماء وحق لها ان طائط، کہ آسمان چرچرایا اور اسے حق ہے کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوف سے چرچرائے، یعنی آسمان کے اندر ایسی آواز آتی ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما فیہا موضع 4 اصابع الا وملک واضع جبہتہ ساجدا للہ۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والی اتنی عظیم مخلوق موجود ہے، اتنی عظیم، اتنی کثیر تعداد میں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آسمان کے اندر صرف 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی ایسی خالی جگہ نہیں مگر وہاں کوئی نہ کوئی فرشتہ اپنی پیشانی رکھے ہوئے ہے اور وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ اور بعض روایتوں کے اندر یہ تفسیرات آئی ہے کہ جب سے اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کو پیدا کیا ہے وہ اللہ سبحانہ وتعالی کے سامنے سجدہ ریز ہیں جب تک کہ قیامت قائم نہ ہو جائے۔ اللہ اکبر، اللہ سبحانہ وتعالی کو ہماری عبادتوں کی ضرورت نہیں ہے، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ ہم جو عبادت کرتے ہیں اس کا ہم کو فائدہ ہے، ہم اپنی آخرت کو سنواریں گے۔ اللہ سبحانہ ان اللہ غنی حمید، اللہ سبحانہ وتعالی ہماری عبادتوں سے بے نیاز ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت کرنے والے ایسی عظیم مخلوق موجود ہے جو ایک لمحے بھر کے لیے بھی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت سے کتراتی نہیں اور تھکتی نہیں، انہیں اکتاہٹ نہیں ہوتی اللہ سبحانہ وتعالی کی عبادت سے۔ جب ہم عظیم مخلوق کے بارے میں جانیں گے تبھی تو ہمیں اللہ سبحانہ وتعالی کی عظمت کا احساس ہوگا کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے کتنی عظیم مخلوق پیدا کی ہے۔ تو یہ فرشتوں پر ایمان لانے کا معنی، مطلب و مفہوم ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ مشہور حدیث جس کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج والی حدیث، آپ نے فرمایا کہ مجھے جب 7ویں آسمان پر لے جایا گیا تو وہاں میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھا
کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ طور کے اندر ذکر کیا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کی قسم کھائی کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام بیت المعمور سے ٹیک لگائے ہوئے بیٹھے ہیں، اور آپ صلی اللہ، صحیح مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر 162 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ يَدْخُلُهُ فِي كُلِّ يَوْمٍ 70,000 مَلَكٍ لَا يَعُودُونَ إِلَيْهِ، کہ اس بیت المعمور کے اندر اس میں ہر روز 70,000 فرشتے داخل ہوتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، جو پھر کبھی دوبارہ اس کی طرف نہیں پلٹتے، یعنی پھر کبھی داخل نہیں ہوتے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کتنی زیادہ تعداد ہے فرشتوں کی۔ اور دوسری حدیث کے آسمان کے اندر 4 انگلیوں کے برابر بھی کوئی جگہ خالی نہیں جہاں اللہ سبحانہ تعالیٰ کا فرشتہ سجدہ ریز نہ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا کہ فرشتوں کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ اسی طریقے سے صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 2842 2842، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں یؤتی بالنار یوم القیامہ لها 70,000 زمام مع كل زمام 70,000 ملک یجرونها، کہ قیامت کے روز جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی، اور ہر لگام کے ساتھ 70,000 فرشتے ہوں گے جو اسے کھینچ رہے ہوں گے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کی تعداد بے انتہا ہے۔ اس کے بعد جو تیسری چیز ہے وہ ہے فرشتوں کے نام، تفصیلی جو ایمان لانا ہے فرشتوں کے نام۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر جن فرشتوں کے نام ذکر کیے ان پر ایمان لانا، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام ہے اور ان کا اور حضرت میکائیل علیہ السلام ہے، اور حضرت اسرافیل علیہ السلام ہے، اور ملک الموت ہے۔ اسی طریقے سے رضوان ہے، جنت کا خازن، مالک ہے، یہ منکر نکیر ہے۔ جن فرشتوں کے نام اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے ان پر ایمان لانا۔ اس کے بعد جو چیز ہے وہ ہے فرشتوں کی صفات۔ ہاں ایک اور چیز میں آپ کو تنبیہ بتا دوں کہ ہمارے یہاں جو یہ مشہور ہے الموت کا نام اسرائیل کسی صحیح حدیث سے قرآن کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ یہ اسرائیلی روایات ہیں جو قرآن کریم میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کا نام استعمال کیا، وہ ملک الموت، جیسا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ سجدہ کے اندر استعمال کیا قل یتوفاکم ملک الموت، تو اس ملک الموت اسرائیل لفظ کتاب و سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اب تفصیلی ایمان میں یہ بھی چیز شامل ہے کہ ہم فرشتوں کی صفات پر ایمان لائیں کہ فرشتے ایک حقیقی مخلوق ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حقیقی جسم دیے ہیں جو بعض صفات جس جسم کے اندر بعض صفات پائی جاتی ہیں، جیسے ان کی پیدائش اور ان کی جسموں کی ضخامت، جیسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ ہمیں پتہ چلتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بڑی طاقت اور شکلوں میں پیدا فرمایا، اور جو ان کے بڑے بڑے اعمال کے شان ہیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے حوالے کیے۔ نمبر 2 ان کے پر ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے 2 3 اور 4 پر بنائے، اور اس سے بھی زیادہ ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو اپنی اصلی شکل میں دیکھا، اور فرشتوں کے 2 3 4 پر ہے۔ اس کی دلیل سورہ فاطر آیت نمبر 1 اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحمدللہ فاطر السماوات والارض جاعل الملائکۃ رسلا اولی اجنحۃ مثنی وثلاث ورباع یزید فی الخلق ما یشاء۔ تمام تعریفیں اس اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو آسمان اور زمینوں کا پیدا کرنے والا ہے، اور جو 2 3 4 پروں والے فرشتوں کو اپنا قاصد بنانے والا ہے، اور وہ مخلوق میں جس قدر چاہے اضافہ فرماتا ہے۔ تو اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ فرشتوں کے پر ہیں۔ اسی طریقے سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے کہ حضرت جبریل علیہ السلام کے کتنے پر ہیں؟ 600 پر ہیں۔ اور نمبر 3 کہ فرشتے کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس طرح پیدا فرمایا کہ وہ کھانے پینے کے محتاج نہیں ہیں، اور نہ ہی وہ شادی کے، نہ ہی اولاد کے، کسی چیز کے بھی۔ اسی طریقے سے فرشتے سوتے بھی نہیں ہیں، لا ینامون۔ اہل سنہ والجماعہ کہتے ہیں کہ الملائکۃ لا ینامون، فرشتے سوتے نہیں، یہ اللہ سبحانہ یہ جو ہے مخلوق۔ اسی طریقے سے ایک اور چیز یہ ہے کہ فرشتے انتہائی عقل والے ہیں، انہوں نے اللہ تعالیٰ سے کلام کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے کیے،
اور انہوں نے آدم علیہ السلام اور دیگر نبیوں سے بھی ملاقات کی ہے، کلام کی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ اس بات پر ایمان لانا کہ فرشتے اپنی حقیقی شکل کے بجائے دوسری شکل اختیار کرنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو یہ طاقت اور قوت عطا کی ہے کہ وہ انسان کی شکل و صورت اختیار کرے، جیسا کہ اس سے پہلے ہم حدیث پڑھ چکے، حدیث جبریل اور فرشتوں کا جنگ بدر کے اندر شریک ہونے والی روایت کی۔ اللہ کے میں نے صحابی کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دائیں بائیں دو انسانوں کو دیکھا جس کو میں نے اس سے پہلے نہ کبھی دیکھا نہ بعد میں دیکھا، اور وہ دونوں فرشتے تھے، اور جبریل اور میکائیل۔ اسی طریقے سے اس بات پر ایمان لانا فرشتوں کی موت، اگر فرشتے اتنی عظیم مخلوق ہیں لیکن تمام فرشتے ملک الموت کا قیامت کے دن فوت ہو جائیں گے، اور پھر انہیں اعمال کی ادائیگی کے لیے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے ذمہ اعمال سونپے ہیں اس کے لیے دوبارہ اٹھایا جائے گا جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کیے ہیں۔ اسی طریقے سے فرشتوں کی عبادت، کہ فرشتے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے مختلف قسم کی عبادات لاتے ہیں، مثلا دعا کرنا، تسبیح کرنا، رکوع کرنا، سجدہ کرنا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کا خوف، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی خشیت، اس تعلق سے بے شمار دلائل ہیں۔ ایک دلیل آپ نوٹ کر لیں، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 20، آیت نمبر 20، جس کا اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبحون اللیل والنہار لا یفترون، وہ دن رات اللہ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اور سستی اور کمی نہیں کرتے۔ اب اس کے بعد ایک اور چیز اہم ہے، وہ ہے فرشتوں کے فرائض، یعنی فرشتوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بڑی بڑی ذمہ داریاں دی ہیں، وہ ان ذمہ داریوں کو اٹھاتے ہیں، جیسے عرش کے اٹھانے والے فرشتے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ المؤمن جس کا دوسرا نام سورۃ الغافر بھی ہے، آیت نمبر 7 اور 8 کے اندر اس کی تفصیل بیان کی۔ سورۃ المؤمن آپ لوگ پڑھ لیجیے گا، میں اگر بیان کروں گا تو درس لمبا ہو جائے گا۔ اسی طریقے سے وہ فرشتہ جس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسولوں پر وحی پہنچانے کی ذمہ داری دی، جبریل علیہ السلام ہے، اور یہ تفصیل آپ جو ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 97 کے اندر پڑھ سکتے ہیں۔ قل من كان عدوا لجبريل فانه نزل على قلبك باذن الله، جو جبرائیل علیہ السلام کا دشمن ہو اس سے آپ کہہ دیجئے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ کے دل پر پیغام باری اتارا ہے۔ وہ فرشتے جس کے ذمے سور پھونکنا ہے جیسے اسرافیل علیہ السلام ہے، وہ فرشتے جو آدم کی اولاد کے اعمال لکھنے پر مأمور ہیں، جیسے اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا سورۃ الانفطار آیت نمبر 10 سے 12 کے اندر وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ، اور تم پر نگراں فرشتے مقرر ہیں جو معزز ہیں، اعمال لکھنے والے، جو کچھ تم کرتے ہو وہ اسے جانتے ہیں، وہ اسے۔ اسی طریقے سے اعمال لکھنے والے فرشتے دن اور رات کے الگ الگ ہیں، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة الفجر وصلاة العصر ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم ربهم وهو أعلم بهم كيف تركتم عبادي فيقولون تركناهم وهم يصلون وآتيناهم وهم يصلون۔ یہ صحیح بخاری کی اندر روایت ہے، حدیث نمبر 555۔ اور اسی طرح صحیح بخاری کے اندر دوسری جگہ پر بھی امام بخاری رحمہ اللہ نے اس روایت کو نقل کیا ہے 3223 3223، اور امام مسلم رحمہ اللہ نے 632 پہ اس روایت کو نقل کیا کہ تم میں دن اور رات کے فرشتے باری باری آتے ہیں اور وہ نماز فجر اور نماز عصر کے وقت جمع ہوتے ہیں، پھر وہ فرشتے اوپر چلے جاتے ہیں جنہوں نے تمہارے پاس رات گزاری ہوتی ہے، چنانچہ ان کا رب ان سے سوال کرتا ہے حالانکہ وہ ان کے بارے میں زیادہ جانتا ہے، یعنی اپنے بندوں کے بارے میں، تم نے میرے بندوں کو کس حال میں چھوڑا؟ تو وہ کہتے ہیں ہم نے جب انہیں چھوڑا تو وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ان کے پاس آئے تو بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کے ذمے بادل لانا، بارش برسانا، پودوں کو اگانا، وہ فرشتے جن کے ذمے پہاڑوں کے معاملات ہیں، وہ فرشتے جو جنت اور جہنم کے خازن ہیں، وہ فرشتے جو بنی آدم یعنی آدم کی اولاد کی حفاظت کرتے ہیں، جیسا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الرعد آیت نمبر 11 کے اندر فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ، ہر شخص کے آگے پیچھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی حفاظت کرتے ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کے ذمے انسان کے ساتھ رہنا اور اس کے لیے بلائی کے ساتھ دعا کرنا ہے، جیسے اس کی تفصیلات بھی کتاب و سنت کے اندر موجود ہیں۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جو رحم کے اندر یعنی ماں کے رحم کے اندر نطفہ کے امور اور انسان میں روح پھونکتے ہیں، انسان کا رزق، اس کا عمل، بدبختی اور سعادت مندی، جیسا کہ تفصیل جو ہے موجود ہے صحیح مسلم کی آپ روایت پڑھ لیں 2645 2642
4:5 اسی عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بھی روایت موجود ہے۔ اور وہ فرشتے جو موت کے وقت بنی آدم کی اولاد کی روح کو قبض کرتے ہیں۔ ملک الموت تو مین ہے، ملک الموت کے ساتھ اور بھی فرشتے ہیں جو روح نکالنے پر مامور ہے، جو ملک الموت کی جو ہے یعنی ہیلپ کرتے ہیں، ان کے معاونین ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے سورۃ الانعام آیت نمبر 61 کے اندر فرمایا وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ وَيُرْسِلُ عَلَيْكُمْ حَفَظًا حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ تَوَفَّتْهُ رُسُلُنَا وَهُمْ لَا يُفَرِّطُونَ، اور وہ اپنے بندوں پر پوری قدرت رکھتا ہے اور تم پر نگراں فرشتے بھیجتا ہے، یہاں تک کہ جب تم میں سے کسی کو موت آتی ہے تو ہمارے فرشتے اس کی روح قبض کر لیتے ہیں، اس کی روح کو نکال لیتے ہیں، اور وہ ذرہ برابر بھی کوتاہی نہیں کرتے۔ اسی طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورۃ الانعام آیت نمبر 93 کے اندر فرمایا وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ أَخْرِجُوا أَنفُسَكُمْ، اور اگر آپ اس وقت دیکھیں جب کہ یہ ظالم لوگ موت کی سختیوں میں ہوں گے اور فرشتے اپنے ہاتھ بڑھا رہے ہوں گے، کہیں گے ہاں اپنے اخرجوا انفسکم، اپنی جانیں نکالو۔ اسی طریقے سے وہ فرشتے جو قبر میں لوگوں سے سوال کرنے اور اس پر مرتب ہونے والی نعمت یا عذاب پر معمور ہے، اسی طریقے سے وہ فرشتے جن کی ذمہ داری جو ہے اللہ کے امت کے سلام کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچانا ہے، جیسا کہ سنن نسائی کی روایت ہے حدیث نمبر 1282، اور امام ابن حبان رحمہ اللہ نے صحیح ابن حبان کے اندر 914 نمبر پر نقل کیا ہے، اور علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس کو جو ہے صحیح کہا ہے۔ حدیث اس طریقے سے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان للہ ملائکۃ سیاحین فی الارض یبلغنی عن امتی السلام، بے شک اللہ کے کچھ فرشتے ایسے ہیں جو زمین میں سیاحت کرتے ہیں، گھومتے ہیں، اور وہ مجھ تک میری امت کا سلام پہنچاتے ہیں۔ یعنی جو بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتا ہے وہ فرشتے اس پر جو ہے پہنچا دیتے ہیں۔ تو یہ مختصراً فرشتوں پر ایمان لانے کی کیفیت ہے۔ ان ساری چیزوں پر ایمان لانا یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا، کہ ان ساری چیزوں پر ہم ایمان لائیں، یہ ہے فرشتوں پر ایمان لانا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ مجھے اور آپ کو نفع بخش علم نصیب فرمائے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارے علم میں پختگی اور مضبوطی نصیب فرمائے، اور سب سے اہم بات کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سلف کے فہم کے مطابق ہمیں نفع بخش علم نصیب فرمائے، اور ہمیں گمراہی سے، ہمارے عقیدے اور منہج کے بگاڑ سے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری سلامتی اور ہماری حفاظت فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ جب تک اس دار فانی کے اندر زندہ رکھے ایمان بالخیر پہ زندہ رکھے، جب موت نصیب فرمائے تو ایمان بالخیر پر نصیب فرمائے۔ ہم میں سے جو بیمار ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں شفائے کاملہ اور عاجلہ نصیب فرمائے، اللہ ان کے سروں پر صحت کا تاج پہنائے، انہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ صحت و عافیت کا لباس پہنائے، جو مقروض ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ غیب سے ان کی مدد فرمائے، جو پریشان حال ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی پریشانی کو دور فرمائے، جو مظلوم ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان پر سے ظلم کا سایہ دور فرمائے، اور جو اولاد کی نعمت سے محروم ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ انہیں نیک صالح اولاد، طیب پاکیزہ اولاد نصیب فرمائے، اور جو اپنی اولاد کی نافرمانی سے پریشان ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولاد کو اطاعت گزار بنائے، اور جو اس بات کے خواہش مند ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی اولاد کو حافظ اور عالم بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کی امیدوں کو پورا فرمائے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اس مجلس کو تا حیات سلامت رکھے، اور ہمیں شیطان کے حملوں سے محفوظ فرمائے، اور جو بھی رکاوٹیں اس تعلق سے آتی ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ میری اور آپ کی حفاظت فرمائے۔ وصلی اللہ علیہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين۔